ناظرین، کسی بھی علاقے کے باشندے کے دل میں اپنے علاقے کی تاریخ، تہذیب و تمدن، روایات، سابقہ وقت کے احوال اور جغرافیے کے بارے میں جاننے کا تجسس پایا جاتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آیا اس کا علاقہ ماضی میں امن و امان کا گہوارہ تھا یا جنگ و قتال کا میدان تھا۔ میں ہوں عثمان غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 سٹار نیٹ ورک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منچن آباد، جو کہ ماضی میں ضلعی صدر مقام رہ چکی ہے، اب تحصیل ہے، اس کی تاریخ، مشاہیر اور 100 سالہ 4 خاندانوں کی سیاست کے بارے میں بتائیں گے۔ ضلع بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد، جو کہ اس وقت ریاست بہاول پور کا حصہ ہے۔ ریاست بہاول پور کے قیام سے قبل یہ علاقہ سلطنت دہلی کے زیر تسلط تھا۔ تحصیل منچن آباد، جو کہ ماضی میں ضلعی صدر مقام بھی رہ چکی ہے، اس کی بنیاد 6 مئی 1868 کو رکھی گئی۔ اس علاقہ کا نام سر سی چارلس منچن کے نام پر رکھا گیا، جو کہ اس وقت ریاست بہاول پور کے سپرنٹینڈنٹ تھے۔ اس علاقہ کے نقشہ کی تجویز میاں کریم بخش بھٹی نے سر چارلس کو دی، جو کہ انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد منظور کر لی۔ اس شہر کو ایک گول دائرہ میں بسایا گیا، جس کی مشابہت لندن کی وال اسٹریٹ سے ملتی جلتی ہے۔ اس وقت منچن آباد کے 4 دروازے رکھے گئے، جو کہ دہلی دروازہ، پاک پتن دروازہ، بیکانیر دروازہ اور بہاول پور دروازہ کے نام سے منسوب تھے۔ پولیٹیکل میپ کے مطابق یہ علاقہ خط استوا کے 30 درجے ارض بلد شمالی اور 70 درجے طول بلد مشرق پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بھارت کا ضلع فیروز پور، جبکہ مغرب کی جانب پاکستان میں ضلع بہاول نگر ہے۔ اس کے شمال مشرق میں تحصیل دیپال پور اور ضلع اکاڑا ہیں، جبکہ شمال مغرب میں ضلع پاک پتن شریف ہے۔ تحصیل منچن آباد کا کل رقبہ قریباً 1818 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس علاقہ کی آبادی 5,26,428 افراد پر مشتمل تھی۔ حالیہ تجزیہ کے مطابق آبادی 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ علاقہ قریباً 264 دیہاتوں پر مشتمل ہے، جس کی قریباً 25 یونین کونسلز ہیں۔ ناظرین، تحصیل منچن آباد کی سب تحصیل منڈی صادق گنج ہے۔ یہ علاقہ اپنے ریلوے اسٹیشن کی وجہ سے انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس علاقہ کی بنیاد 14 نومبر 1904 کو نواب محمد خان خامس نے اپنے دست سے مبارک سے رکھی۔ اس کے علاوہ اس علاقہ کی پہچان یہاں کی مشہور غلہ منڈی ہے۔ ریاست بہاول پور کے دور میں یہ منڈی اول منڈیوں میں شمار ہوتی تھی، مگر قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک مسلسل روبہ زوال ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ منڈی صادق گنج کا ریلوے اسٹیشن 150 سالہ تاریخ پر محیط ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں حیرت اور پشیمانی دامن گیر ہو جائے۔ 1894 میں روجہ والی کے نام سے ریلوے اسٹیشن کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام 1901 میں نواب محمد بہاول خان پنجم نے تبدیل کر کے بہاول نگر جنکشن کر دیا۔ یہ سماسٹا جنکشن سے منسلک ہے، جو 1888 میں قائم ہوا۔ اس وقت اس جنکشن کی بدولت ریاست بہاول پور، کراچی، لاہور اور دہلی سے منسلک تھی۔ اس وقت اس جنکشن سے 12 ٹرینیں چلا کرتی تھیں، جن میں سے 6 کراچی اور دہلی کے راستہ کے لیے بہاول نگر اور منڈی صادق گنج سے گزرا کرتی تھیں، اور 6 امبالہ چھاونی سے کوئٹہ چلا کرتی تھیں۔ منڈی صادق گنج جنکشن کی عمارت نہایت قدیم اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جنکشن ایک وسیع و عریض رقبہ پر محیط ہے۔ اس جنکشن سے مال گاڑیاں مختلف انواع کا مال تجارت دوسرے علاقوں میں لے جاتی۔ اب نادر چیز جو دیکھنے کو ملی وہ فرش پر اپنے طرز کا منفرد رنگین ٹائلوں کا کام ہے،
جو کہ اصل شکل میں محفوظ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسی طرز کا ایک اور جنکشن ہے جو خانے وال جنکشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنکشن کی فولادی پٹریوں سمیت دیگر سائڈوں پر موجود لوہے کی باڑ اتنی ثقیل ہیں کہ ابھی تک 100 سال گزرنے کے باوجود زنگ آلود نہ ہو سکیں۔ ناظرین، تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی ایک شاندار یادگار اس ریلوے اسٹیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ قائد اعظم دہلی سے کراچی جاتے تو ٹرین بہاول نگر سے گزرتی تھی، تو شہر کے مسلمان اخبار کے ذریعے قائد اعظم کے سفر کا معلوم ہونے پر خوشی میں اسٹیشن پر جمع ہو جاتے کہ اس ٹرین میں قائد اعظم سفر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مرتبہ سفر کے دوران ریلوے اسٹیشن منڈی صادق گنج پر کچھ دیر قیام کیا۔ جس کرسی پر آپ نے تشریف رکھی وہ کرسی مسلمانان منڈی صادق گنج نے محفوظ کی اور عقیدت میں اس کرسی پر کسی کو بیٹھنے نہ دیا۔ ناظرین، منچن آباد کا مشہور قصبہ میکلوڈ گنج ہے۔ اس علاقہ کی بنیاد 4 جولائی 1868 میں اس وقت کے گورنر میکڈونلڈ میکلوڈ نے رکھی۔ یہ وہی میکلوڈ ہیں جن کی شان میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے قصیدہ بھی کہہ رکھا ہے جو کہ دیوان غالب میں موجود ہے۔ اے جہاں آفری خدائے کریم، ثنائے حفت چرخ حفت اقلیم، نام میکلوڈ جن کا ہے مشہور، یہ ہمیشہ بصد نشاط و سرور، عمر و دولت سے شادماں رہیں اور غالب پر مہربان رہیں۔ اس علاقہ میں ایک رورل ہیلتھ سینٹر، ایک گرلز ہائی اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول، ایک عدد بوائز ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہے۔ اس علاقہ کی زیادہ تر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں چاول کاشت کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس علاقہ کا چاول پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ زراعت میں ترقی کی وجہ ستلج ویلی پروجیکٹ ہے جو کہ سلیمان کی ہیڈ ورکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا کام انگریز سرکار اور ریاست کے نوابوں کی مدد سے 1922 میں شروع ہوا اور 1926 میں اس کا کام مکمل ہوا۔ اس ہیڈ ورکس سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو کہ فوڑوا کینال، صادقیہ کینال اور پاک پتن کینال کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ پاک پتن کینال ضلع وہاڑی اور ضلع پاک پتن کے علاقہ جات کو سیراب کرتی ہے۔ دوسری بڑی نہر فوڑوا نہر ہے جس کا کام 1925 میں شروع ہوا۔ یہ میکلوڈ گنج کے علاقہ جات کو سیراب کرتی ہوئی شہر منچن آباد کے درمیان سے گزرتی ہے اور چشتیاں سے آگے چھوٹی نہر کی صورت بخشن خان کی طرف رواں ہو جاتی ہے۔ تیسری بڑی کینال صادقیہ کینال ہے جو کہ تحصیل ہارون آباد اور ڈونگا بونگا کے علاقہ جات کو سیراب کرتی ہے۔ منچن آباد کی مشہور تعمیرات کا ذکر کریں تو یہاں کا ناگر محل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناگر محل کو سیٹھ ناگر مل نے 1930 میں تعمیر کروایا۔ وہ ایک ہندو تھا لیکن ناگر محل کو اس حویلی میں 1945 تک ہی رہنا نصیب ہوا۔ اس کے ناگر محل کو چھوڑنے کی وجہ بھی اس کا کٹڑ پن بنا۔ 1945 میں جب وہ منچن آباد کا آنریری مجسٹریٹ بنا تو اس نے منچن آباد کے مین چوک میں بت رکھوا دیے اور گائے کے ذبیحہ پر سختی سے پابندی عائد کر دی۔ ناگر مل کو اس غیر جمہوری اقدام سے فرقہ وارانہ فسادات پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر نواب صادق پنجم نے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ یہ حکم نامہ سن کر ناگر مل اپنے پورے خاندان اور ساز و سامان کے ساتھ قریب واقع ضلع فیروز پور منتقل ہو گیا۔ ناظرین، اس کی تعمیر میں اعلیٰ قسم کا سنگ احمر، سنگ سیاہ، ساگوان، آبنوس اور دیودار کی لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ اس حویلی کی ہر چیز پر ہندو اساطیر کو خوبصورتی سے نمایاں کیا گیا ہے۔ در و دیوار پر آج بھی ہندو دیوتاؤں کی تصاویر اور مجسمے نمایاں ہیں۔ اس کا ڈیزائن اور نقش و نگار نہایت دلکش اور مسحور کن ہیں۔ اس کی تعمیر کے لیے ٹائلیں فرانس، گلوبز یورپ اور پینٹنگز برطانیہ سے منگوائی گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت کے علاقہ سے آئے باغ علی سکھیرا نے اس میں رہائش اختیار کی۔ اب ان کی اولاد یہاں سکونت پذیر ہیں اور اسے اب سکھیرا ہاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طلباء اور طالبات کے لیے سرکاری ڈگری کالجز موجود ہیں مگر معیاری تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے
طلبہ پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ شہر میں گرلز ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہر دیہات میں 1 یا 2 پرائمری اور مڈل اسکول بھی موجود ہیں۔ طلبہ و طالبات وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد منچن آباد یا میکلوڈ گنج کا رخ کرتے ہیں۔ 7 لاکھ کی آبادی کے لیے ایک سرکاری ہسپتال ہے جس میں مریضوں کے لیے بمشکل 40 بیڈز موجود ہیں۔ اکثر ضروری اشیاء کا فقدان رہا ہے۔ حال ہی میں ایک بجٹ منظور ہوا ہے جس کے تحت ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور 100 بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن سہولیات کی کمی ہے انہیں حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، اگر اس علاقے کی سوغات پر بات کریں تو منڈی صادق گنج کا میسو، شہر منچن آباد کا موتی سویٹس کا حلوہ، چک امیر لالےکا کے لڈو اور فدائی شاہ کے بیسن کے لڈو انتہائی لذیذ ہیں۔ شہر کے درمیان سے گزرنے والی فوڈوا نہر پر ایک پل ہے جسے بغیر ستون کے موجود پل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویلی پروجیکٹ کی تعمیل کے بعد اس کا ایک حصہ بچ گیا تھا جو کہ یہاں نصب کیا گیا تاکہ نہر کے پار رابطہ قائم ہو سکے۔ قیاس آرائیاں ہیں کہ 1965 کی جنگ میں بھارتی فوجیوں نے اس پر بمباری کی تاکہ اس کو گرا کر تباہ کیا جا سکے اور شہر کے دوسرے حصے کا رابطہ منقطع ہو سکے۔ ناظرین، اگر منچن آباد کی سیاست پر بات کریں تو یہاں پر گزشتہ 100 برس سے 4 خاندانوں کی حکومت ہے۔ چاروں خاندان عوام میں اپنا الگ تشخص اور ہمدردیاں رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پرانا خاندان گدوں کا خاندان ہے۔ اس خاندان کا سردار عثمان گدوں کا نامی ایک شخص ریاست بہاولپور کی اسمبلی میں MLA رہ چکا ہے، جس کی خدمات کے پیش نظر ریاست کی جانب سے انہیں 30 ستمبر 1936 کو امتیاز ہرونیہ درجہ رئیس الزمیندار کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے بعد ان کے فرزند سردار اقبال خان نے ان کی گدی سنبھالی اور ان کے بیٹے طارق عثمان گدوں کا اس وقت سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ انتہائی مشفق اور ملنسار شخصیت ہیں۔ عوام میں ان کی بے حد مقبولیت ہے۔ سیاسی لحاظ سے دوسرا بڑا خاندان کالو کا وٹو خاندان ہے۔ موجودہ MPA فدا حسین اور سابقہ MNA خادم حسین مرحوم کے والد نظر محمد کالو کا 1925 میں بہاول خان کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ ریاست کے زمانہ میں ذیلدار ہوا کرتے تھے۔ میاں نظر محمد کالو کا نے پہلا الیکشن 1964 میں جیتا۔ اس خاندان کے میاں خادم حسین مشہور و معروف شخصیت ہیں جو کہ کئی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بھاول نگر سے حیر سلیمان کی روڈ بنوایا۔ اس کے علاوہ مختلف دیہاتوں میں پکی سڑکیں اور گلیاں بنوائیں۔ اب ان کے بھائی میاں فدا حسین MPA ہیں جو کہ مسلسل تیسری مرتبہ MPA منتخب ہو رہے ہیں۔ میاں خادم حسین مرحوم کے بیٹے عبدالغفار اس وقت MNA ہیں۔ عبدالغفار نوجوان سیاستدان ہیں۔ انہوں نے عوام کے ساتھ سپورٹ کمپلیکس، یونیورسٹی کا سب کیمپس اور دوسرے فلاحی منصوبوں کے لیے وعدے کر رکھے ہیں۔ ناظرین، تیسرا سیاسی بڑا خاندان لالے کا خاندان ہے۔ 1949 میں جب آئینی اصطلاحات کے تحت عوامی مجلس قائم ہوئی تو اس علاقہ سے فتح محمد لالےکا منتخب ہوئے۔ اس وقت اس خاندان کے شوکت علی لالےکا سیاست میں حصہ لیتے ہیں جو موجودہ MPA اور وزیر عشر و زکوٰۃ ہیں۔ اس کے علاوہ اس خاندان کی ایک مشہور ادبی شخصیت فضل فرید لالےکا ہیں۔ آپ اردو، فارسی اور پنجابی زبانوں کے علاوہ میوزک کے تمام پیچ و خم پر بھرپور دسترس رکھتے ہیں۔ آپ صادق پبلک اسکول سے فارغ التحصیل ہیں اور DPS بہاول نگر کے تا حیات اعزازی سربراہ بھی ہیں۔ اس علاقے کی سب سے بڑی لائبریری ان کے علاقہ لالےکا میں ہے جس میں انگلش، اردو، فارسی اور پنجابی زبان کے کئی قدیم کتب موجود ہیں۔ ناظرین، چوتھا بڑا سیاسی خاندان شاہ خاندان ہے جن کے آباء و اجداد ایران کے شہر مشہد سے یہاں آ کر آباد ہوئے۔ 1970 میں اس خاندان کے محمد رفیق شاہ نے MNA کا الیکشن لڑا اور جیتا۔ اس وقت اس خاندان کے سید محمد اصغر شاہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ اپنی منکسر المزاجی کی بدولت عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں دریائے ستلج پر بابا فرید پل تعمیر کروایا جس کی بدولت منچن آباد ضلع پاک پتن سے ملتا ہے۔
اس کے علاوہ انہوں نے ڈی پی ایس ریسکیو 1112 کا بھی منصوبہ منظور کروایا، مگر شومیہ قسمت کہ وہ ابھی تک آپریشنل نہ ہو سکا۔ انہوں نے کئی دیہاتوں میں بجلی بھی منظور کروائی اور شہر سے لے کر بارڈر کے ایریا تک بجلی کی تاریں بچھوائیں۔